اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے. آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو. جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی. اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی. مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی, مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی. اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا, سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا. اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے, تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا. اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے, یہ میں نہیں شیفالی ہے, یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد جب میڈیا کو ہی ملوں گا تو میڈیا کو ہی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے. تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا. یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب 2 فون رکھ لو, پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے. تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر, نہیں 2 تو بعد میں آیا, 35497 ملایا لگا کے انگلی سے, نہیں معلوم یہ بچوں کو. وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں, سالار اٹھائے فون, گرجدار آواز, ہلو. یعنی سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا. بولے سالار ایسا ہوا, سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے. یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے. میرے عزیز دوستو, انہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اگر آج اسد الدین اویسی کھڑا ہے, ممتاز خان بیٹھے ہیں, ایم ایل اے بن کر سب بیٹھے ہیں, تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے. پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے, ہم باغ یاما سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے. عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا. محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا. لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو. اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے, جس شخص نے مجلس کے لیے ایک سانس لی تھی مجلس کے لیے, اس محمد غوث نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا. آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مجلس کے قائدین کو شہر بدر ہونا پڑا. مجلس کے قائدین کو بولتے حیدرآباد سے نکلو, ان حیدرآباد میں نہیں رہنا, دور دور جا کر مجلس کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے. بہرحال میرے عزیز دوستو, ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. مجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں. مجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلوموں کی قیادت بن سکتی ہے. مجلس نے یہ پیغام دیا ہے, اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں کمزور طبقات کی سیاسی نمائندگی ہوگی, ایم ایل ایز ہوں گے, کارپوریٹر ہوں گے, ایم پی ہوں گے, گرام پنچایت میں نمائندے ہوں گے, تو ان کے مسائل حل ہوں گے. جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا, وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے
کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارالسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تبصرہ کر دو، کم سے کم اس پر تبصرہ کرو، ریاکشن دو۔